پہلے نہیں کہا جاتا تھا، اس میں تھائی ہے، ملیشیا ہے، دوسرے ممالک ہے. یہ 1991 کی میاں صاحب کی پالیسیوں کو فالو کرنے کے بعد یہ ایشین پیکٹ کہلانے شروع ہوئے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہیں سے وہیں کھڑے ہیں، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں. اور وہ آج ہم جو ہے وہ ناکام ہیں، اور دنیا کے اندر ایک دہشت گرد کا جو ہے ہمیں لفظ مل گیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں جب بھی موقع ملا میاں محمد نواز شریف صاحب کو اگر ان کی وہ تاریخیں بیان کرنا شروع کر دی تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے. اور اگر ہم دنوں مہینوں کی تاریخ پڑھتے رہے تو وہ کل ہے جب ہم ان کا کمپیرزن کرتے ہیں کسی اور حکومت کے ساتھ، کسی اور لیڈر کے ساتھ، تو وہ ان کا کمپیرزن ہم کر ہی نہیں سکتے کہ جس پائے کا وہ لیڈر ہے. اس لیے ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کو فالو کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ آپ نے دیکھا 1991 کے بعد جب میاں محمد نواز شریف صاحب دوبارہ 97 کے اندر آئے تو اس وقت بھی آپ کے ہسٹری ہے اٹھا کے دیکھ لیں، یہ فارن منسٹری کے اندر یہ ساری چیزیں پڑی ہوں گی کہ پھر میاں صاحب کی وجہ سے یہ ہمارے ملک میں وہ ایک اپورڈ جو ہے وہ ان کا وہ ٹرینڈ آیا اور ہمارا ملک پھر ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہونے لگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 97 کے بعد جب میاں صاحب آئے اقتدار کے اندر، آپ نے دیکھا کہ 99 کے اندر جب مشرف نے خون کیا اور شب خون مارا، اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایک سیکٹری اسٹیٹ جو تھا امریکہ USA، اس نے جب خون کیا تو یہ وہیں سے ڈھیر ہو گئے. اور وہ کہنے والے اگر آپ کو یہ سب کو اندازہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ یہ کہتا تھا کہ ہم نے انہیں جتنی شپیں بھیجی تھی، جتنی کلاس تھی، اس کے اندر ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ اگر ایک یا دو کے اوپر بھی یہ عمل کر لیں تو ہمارے لیے کافی ہے. اور یہ بد ایسا تھا کہ اس نے ایک دو نہیں ساری کی ساری چیزیں جو ہے اوکے کر دی، اور اس وجہ سے آج ملک جو ہے وہ دہشت گردی کا وہ جو ہے وہ شکار بنا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا میں آپ کو کمپیرزن کروانے کی کوشش کروں گا کہ ایک سیکٹری اسٹیٹ جب فون کرتا ہے تو ایک صدر اور وہ بھی ملٹری ڈکٹیٹر طاقت کے ساتھ، ہماری لاکھوں کی فوج کے ساتھ، اور وہ ہماری فوج کا بھی دورہ ڈاؤن کرتا ہے کہ جب وہ ایک سیکٹری اسٹیٹ کی بات کے اوپر ہر بات جو ہے وہ منوانوں کی تسلیم کر لیتا ہے. لیکن ایک دوسری طرف آپ لیڈر دیکھیں کہ جس کو جب انہیں بتایا گیا کہ ایسی دھماکے انڈیا نے کر لی ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا، آپ نے دیکھا کہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر $200-300 ملین سے زیادہ پیسے نہیں تھے. لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر آج ہم نے ایسی دھماکے نہ کیے تو ہمیں قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا $300 ملین جو تھے وہ آفیشلی آن دا ریکارڈ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ کلنٹن صاحب کی کتاب کے اندر مائی لائف کے اندر اگر آپ پڑھیں وہ کہتے ہیں کہ $300 ملین ہم نے انہیں آفر کیے تھے کہ آپ یہ $300 ملین لے لو لیکن ایسی دھماکے نہ کرو. لیکن آن دا ریکارڈ جو بات ہے اس کے اندر یہ ہے کہ $7 بلین میاں محمد نواز شریف صاحب کو اوور کیا گیا تھا کہ آپ $7 بلین لے لو لیکن ایسی دھماکے نہ کرو. اور اس شخص کے اوپر کیوں نہ قربان جائیں ہم سب کہ جس کو یہ کہا گیا کہ $7 بلین لے لو ایسی دھماکے نہ کرو، یا پھر اپنی موت کی خیر مناؤ یا اپنی جان کی خیر مناؤ. میں وہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان کو یہ کہا گیا کہ آپ $7 بلین لے لو یا پھر یہ کہ اپنی جان کی خیر مناؤ. اور اس شخص کے اوپر کیوں نہ قربان جائیں کہ جس نے کہا میں اپنی قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے سکتا ہوں اور تمہارا $7 بلین میری قوم کی جوتے کی نوک کے اوپر ہے. اس شخص کے لیے ہم اپنا پیسہ کیوں نہ ضائع کریں. وہ ضائع نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ ہے. اور وہ ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ اگر آج ہم اس کے لیے انویسٹ کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، آج آپ نے قرآن مجید کے اندر اور آپ نے پڑھا ہوگا جو ہم تک یہ میسج آیا ہے کہ دنیا کے اندر ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمان جو ہوں گے وہ پستی کی طرف چلے جائیں گے، اور جب وہ پستی کی حالت میں ہوں گے اس کے بعد ان کو دوبارہ عروج ملے گا، پستی میں جانے کے بعد عروج ملے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مسلمان جو ہے وہ پستی سے بھی پست ترین سطح پہ پہنچ گیا ہے. اور اگر میاں محمد نواز شریف صاحب ملک کے دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ صرف پاکستان مضبوط نہیں ہوگا، وہ پاکستان کے مسلمان مضبوط ہوں گے، اور صرف پاکستان
پاکستان کے مسلمان مضبوط نہیں ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں عالم اسلام کے مسلمان مضبوط ہوں گے۔ کے اندر کہا ہوا وہ الفاظ سچ ثابت ہوں گے کہ آسکتی کے بعد جب اسلام میں شروع ہونا ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور میں اس کے اوپر میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ اب اسلام نے ترقی کرنی ہے، اور ترقی جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہونی ہے۔ اور کیا اچھا ہو کہ ہم سب اس جہاد کے اندر اپنا حصہ ڈال دیں، اس کام کے اندر کہ جب اسلام نے دوبارہ سے شروع ہونا ہے، دوبارہ دنیا کو بچھانا ہے، اس کے اندر ہم اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈال دیں تاکہ آخرت کے دن اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بھی شروع ہو سکے اور کہہ سکیں کہ ہم گناہگار تھے، کیونکہ ہم انسان تھے، ہمارے پاس کمیاں کوتاہی تھی کیونکہ ہمارے ساتھ فرشتے نہیں شیطان لگائے گئے تھے، تو ہم نے برائیاں بھی کی ہوں گی، لیکن یا اللہ ہم نے تیری خاطر، تیرے بندوں کی خاطر اپنا ٹائم بھی دیا، اپنا پیسہ بھی لگایا، اپنی ہر چیز جو تھی وہ تیری خاطر لگائی کہ تاکہ تیرا جو دیا ہوا ایمان، تیرا دیا ہوا مدد جو ہے وہ دنیا کے اندر شروع ہو، کامیاب ہو، دنیا اسے دیکھے، عزت کی نگاہ سے دیکھے، نہ کہ اس طرح سے دیکھے کہ جس طرح سے آج ہم لوگ دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا ہے، کیسا ہی بہتر کام ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے، دنیا کے اندر بھی ہم پاکستان کے لیے کام کرتے ہوئے پاکستان کے اندر بھی عزت کمائیں، دنیا کے اندر بھی عزت کمائیں اور آخرت بھی ہماری ہو جائے۔ کیا یہ اچھا کام ہے؟ آپ دیکھیں ان کو لوگ تانے مارتے ہیں کہ آپ کا لیڈر ملک چھوڑ کے چلا گیا، کیا وہ اپنی خواہشیں گیا؟ اسے تو باہر نکالا گیا اس بدلے میں کہ سعودی عرب نے کہا تھا کہ تمہیں $3 بلین کا تیل دیں گے۔ ارے تم لوگوں نے وہ $3 بلین لینے کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کو احتجاج کی زندگی سعودی عرب بھیج دیا۔ لیکن ایک بات جو ہم مسلمان بھی ہیں، اسلام کے طریقے کاروں کو سمجھتے بھی ہیں، اصولوں کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو ہماری بات جو ہے ان کو نفی کر رہی ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک وقت آیا کہ جب مکہ کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور وہ ان کی جان کے اوپر دبے تھے، تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا حضرت آپ ہجرت کر جائیں، آپ مکہ سے مدینہ چلے جائیں، اور مقصد یہ تھا کہ ان کی جان کی حفاظت سے مخصوص تھا۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دونوں جہان کے لیے بنائے گئے تھے یا کہتے تھے کائنات ان کے لیے بنائی گئی تھی، کیا ان کو اس وقت یہ کسی بھی کافر سے یا کسی بھی کفر کرنے والے سے یا کسی کافر سے یہ ڈر ہو سکتا تھا؟ کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ انسانیت کے روپ میں، انسان کے روپ میں تھے اور ان کو دنیا کا ایک دکھانا تھا کہ آپ ہی میں سے ایک بندہ ہوگا، تاکہ اگر وہ کوئی فرشتہ ہوتے تو شاید آج ہم کہتے کہ چونکہ یہ کام فرشتوں کے تھے ہم نہیں کر سکتے، وہ ہم ہی میں سے انسان بنا کے بھیجیں گے، اور اسی زندگی کے اندر اس کے وہ اپ ڈاؤن کو ان کو برداشت بھی کروانا تھا، دکھانا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مدینہ ہجرت کر جائیں یا حضرت اللہ تعالیٰ کا نبی اور اللہ تعالیٰ نے جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور جس شخص نے یہ کائنات بنائی ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ آپ نے دیکھا اور پھر ہجرت کے اندر کیا کیا بتایا گیا ہے کہ ایک بارے کہ جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک مکڑا جو ہے یا مکڑی اس نے وہ اپنا چارہ کھول دیا، مگر حفاظت کے بھی طریقے کہ دشمن آئے انہوں نے سوچا کہ ادھر کو کوئی بھی نہیں آیا ہوگا، مگر اس کی حفاظت بھی فرمائی۔ اور پھر جب وہ مدینہ گئے اور مدینہ سے جب وہ واپس لوٹے تو آپ نے دیکھا کہ سارے کا سارا مکہ جو تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی ہجرت کی، فار ایگزامپل آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ باہر گئے